اور گیس تو میں نے کہا ٹھوس جیسے پتھر ہے اور مایا جیسے پانی ہے وغیرہ وغیرہ. ایک لڑکا اٹھا, اس نے سوال کیا کہ سر کوئی ایسی بات بتائیں جس میں یہ تینوں ہو, یعنی وہ یک وقت ٹھوس بھی ہو, مایا بھی ہو, گیس بھی ہو. میں نے کہا اوے فاضلیہ, یہ اس کا نام تھا, تیرا باپ حکا پیتا ہے؟ کہنے جی میں اپو پینا. تو میں کیا حکا جس میٹیریل کا بنا ہوا ہے وہ ٹھوس ہے, اس کے اندر مایا ہے, اس کی نئے سے گیس نکلتی ہے. تو یہ ہے کہ مجھے بنیادی طور پہ ایک شوق تھا. مثلا ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا, وہ انگریزی زیادہ نہیں جانتی تھی, اس نے یوں لکھا ٹی, سمجھ میں نہیں, کہلی کیا ہے؟ میں نے کہا ٹی. پھر اس نے اس کے آگے ای اور اے کا اضافہ کیا, کہلی اب کیا ہے؟ میں کہا ٹی. کہلی کیوں؟ کتنا اچھا سوال, کتنا اچھا سوال ہے. تو میں نے اس پہ بحث نہیں کی کہ تم نہیں سمجھتی, یہ ہے یہ وہ, میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا دال. میں نے اس کے آگے الف لام ڈال دیا. تو میں نے کہا اب کیا, کہتی سمجھ میں آ گئی بات. میں نے کہا جیسے وہ ہے اسی طرح یہ ہے. تو گویا تدریس سے ایک محبت رہی ہے بہت زیادہ. جتنا سکون سونیا میں نے کلاس میں محسوس کیا ہے جی, کہ جب وہ بچے چلے جاتے تھے اسٹوڈنٹس اپنا امتحانوں کی تیاری کے لیے, تو کلاسیں جو ہے ویران ہو جاتی تھی, تو وہ مجھے دکھ دیتا تھا منظر. بھری بھری سی کلاسیں, وہ کیا ہوئی انبر, کدھر گئے ہیں وہ بینچوں پہ بیٹھنے والے. بلکہ ہمارے ایک دوست کا ایک شعر ہے, بڑا ہی اچھا مجھے لگتا ہے, کہ لاکروں میں بند پارینہ پرانے رجسٹر رہ گئے, رفتگاں کی یاد ان کے رول نمبر رہ گئے. تو گویا یہ ایک شروع سے ہی مجھے درس و تدریس سے ایک علاقہ رہا ہے, ایک دلچسپی رہی ہے, لگاؤ کہہ لے. اچھا سر, آپ بہت سے طالب علم ہوتے, اور اس میں کوئی ایسا طالب علم جس نے آپ نے شاعری میں آپ سے کی شاگردگی اختیار کی ہو کہ مجھے آپ شاعری سکھا دیں, مزاحیہ کیسے کرنی ہے, یا کبھی کلاس میں انہوں نے ایسا نہیں ہو سکا. شاعری اس طرح سیکھی نہیں جاتی, یہ تو خدا داد صلاحیت ہے, خدا داد چیز ہے, واہ بھی ہے جی. تو یہ سکھائی نہیں جا سکتی. کرسی بنانا تو سکھایا جا سکتا ہے, لیکن شعر جو اکثر ہوتا ہے نا, دیکھیے آپ یوں سمجھیں کہ تلوار تو لوہے کی بنے گی, لکڑی کی نہیں بنے گی. ہاں لکڑی اس کا دستہ بن سکتی ہے, تو لہذا بنیادی صلاحیت موجود ہونا چاہیے. وہ ہوتے ہیں نا اکثر کلام پیش کرتے ہیں جو ابھرتے ہوئے شاعر ہوتے ہیں کہ ان کی نوک پلک درست کی جائے, اس کی تصحیح کی جائے. تو اس طرح آپ کے پاس کوئی آپ کا بنا شاگرد اس طرح سے کہ مجھے گائیڈنس کر دے؟ ایک مرحوم شاگرد تھے میرے, وہ محسن نقوی, بہت اچھے شاعر, بہت اچھے شاعر تھے. آپ نے ان کا کلام پڑھا ہوگا, وہ میرے شاگرد. اچھا, وہ آپ کے شاگرد تھے؟ وہ میرے شاگرد تھے, اور ڈیرہ غازی خان میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ ایز اے لیکچرر ڈیرہ غازی خان میں ہوئی. اس زمانے میں ملتان سے ڈیرہ غازی خان جاتے تھے تو راستے میں وہ پانی کا سفر تھا. اچھا, جو اس میں کوئی تقریباً 10 میل کا پارٹ تھا. اب تو خیر وہ یہ مظفر گڑھ سے آگے ہیں جی. تو وہ جو ہے اس زمانے میں نے وہاں سے سروس شروع کی. تو یہ محسن نقوی وہاں پڑھا کرتے تھے. ایک اور میرے بڑے اچھے اور معروف شاگرد ہیں طاہر توسوی, اور مجھے یاد پڑتا ہے یہ ماشاءاللہ آج کل جو پنجاب کے گورنر ہیں اپنا لطیف کھوسا صاحب, یہ بھی اسی زمانے میں پڑھتے رہے اس کالج میں جب میں پڑھاتا تھا. کیا بات ہے جناب. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیل ملاقات مدیحہ داؤد اور سونیا کے ساتھ. اٹس اے لائیو پروگرام جناب. بڑے مزے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور ابھی بڑے مزے کی جناب ہم نے شاعری جو سنیں گے, مزاحیہ شاعری سنیں گے. تو ہمارے وہ تمام اوورسیز بہن بھائی جو کہ تھوڑے اداس بیٹھے ہوئے تھے, بارش ہو رہی ہے, گھر کے باہر نہیں جا سکتے, تو بالکل فکر نہ کریں, ادھر آئیں جناب. اتنی انٹرٹینمنٹ کا خزانہ آج ہم نے بلایا ہوا ہے. آپ کو نمبر ایک دفعہ بتا دیں چلیں, نمبر بہت ہی آسان ہے, 009251925817. یہ ہے وہ آسان سا نمبر جس سے آپ کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کیجیے جناب. آج ویسے میرے اور سونیا سے تو کوئی بات کرے گا ہی نہیں, تمام کالر جناب انور مسعود صاحب سے بات کریں گے. ہمارے پاس ایک کالر بھی موجود ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ میں طارق بول رہا ہوں جی, فرانس سے. طارق صاحب بول رہے ہیں فرانس سے. آپ
جی مجھے انور صاحب سے ذرا بات جی جی بالکل بات کیجیے. موسٹ ویلکم. جی جی بالکل. انور یعنی اب مجھ سے بات کرنے والے 3 آدمی ہو گئے. جی فرمائیے. انور صاحب آپ کی شاعری ہمیں بڑی پسند ہے. ہم تو بہت شوق سے یہ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں اور آج کل آپ نے مطلب یہ کوئی دوبارہ سے نیا کوئی کلام آپ کا آیا ہے؟ جی ہاں ایک میری کتابیں آتی رہتی ہیں اور ایک کتاب میری لیٹسٹ آئی ہے اس کا نام درپیش ہے. اس میں غزلیں بھی ہیں مزاحیہ اور اس میں قطعات بھی ہیں اور اس میں نظمیں بھی ہیں. تو بہرحال وہ لکھتا رہتا ہوں. بہت کچھ ہے اس میں. انور مجھے اس وقت بلکہ اس کے باہر یہ شعر لکھا ہے کہ انور مجھے اس وقت عجب سوچ ہے درپیش. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. جناب جی طارق صاحب پاکستان میں کسی کو میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں بس میں نے انور صاحب سے تھوڑی بات کرنی تھی اور یہ میں نے انور صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ضمیر جعفری صاحب کے ساتھ بھی ان کا وقت گزرا ہے ان کی شاعری کے بارے میں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بہت اچھا. دیکھیے جی جو شعراء ہیں پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے بہت شہرہ حاصل کیا ضمیر جعفری صاحب ان کے وہ ان شعراء میں سے پہلی سب کے شاعر ہے. اچھا میری نظر تو اکبر الہ آبادی کے بعد اگر کسی شخص پہ جا کے ٹھہرتی ہے تو وہ ضمیر جعفری ہے. اور وہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کے ہاں بعض اوقات پیور پوئٹری کے بڑے نمونے ملتے ہیں کہ ان کا دروازہ تھا مجھ سے بھی سوا مشتاق کے دید. میں نے باہر کھولنا چاہا تو وہ اندر کھلا. اچھا تو ضمیر جعفری صاحب بیک وقت جیسے مزاحیہ نثر لکھتے تھے ویسی ہی مزاحیہ شاعری کرتے تھے اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ ہماری انہوں نے بے انتہا حوصلہ افزائی کی اور مزاحیہ اردو کی مزاحیہ شاعری میں جو مقام ان کا ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں. اور ہم فخر کرتے ہیں کہ انور صاحب آپ اب کوئی اپنی کوئی تازہ مزاحیہ نظم کا کوئی سنائیے. جی میں اچھا سنائیں گے. اچھا ایسا ہے طارق صاحب تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں کال کی. آپ کی کال کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے. شکریہ جی. سو بہت بہت شکریہ کال کرنے کا اور خدا حافظ. اور بھی جناب بہت ساری ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے جناب ابھی بہت کچھ ان سے ہم نے پوچھنا ہے اور بہت ساری نئی نئی جو ان کے کلام ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوگی لیکن تھوڑا آہستہ آہستہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا گڈی تھوڑے ہولے ہولے چلاؤ. وہ کلام جو ہمیں بہت پسند ہے ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے وہ بھی آپ سے دوبارہ سے سنیں گے ہم. اچھا مجھے ایک بات بتائیں. اس کو کہتے ہیں مقرر. بلکہ آپ کو ایک سناؤں لطیفہ کہ میں پڑھا تھا کسی جگہ میں تو ایک صاحب کہنا چاہتے تھے آداب ہیں مشاعرے کے کہ کسی سے دوسری دفعہ سننا ہو تو کہتے ہیں مقرر یا کہتے ہیں دوبارہ ارشاد فرمائیے. تو ایک آدمی نے یہ کہنا چاہا مقرر اور اس کے ذہن میں یک وقت دوبارہ بھی آ گیا اور مقرر بھی اور وہ دونوں لفظ مل کے ایک لفظ بن گئے تو کہتا ہے دوبرر. کیا بات ہے جناب. تو اب یہ نا کہ سونی اور میں بھی یہی کہہ رہے ہوں کہ دوبرر یہاں پہ. اچھا ایک اور بات ہے ابھی ایک کالر نے مجھ سے بات کی تھی ضمیر جعفری صاحب کے بارے میں. اچھا ان کی عام زندگی میں بھی مزاح اتنا زیادہ تھا. مثلا میں اور ضمیر جعفری صاحب اکٹھے تھے ایک عمرے کے موقع مبارک موقع پہ تو وہاں ہم صبح سویرے ناشتہ لینے گئے تو وہ مصریوں کا تندور تھا. اچھا ہاں جی. تو وہاں بالکل جیسے کلچے یہاں ہوتے ہیں نا ویسے کلچے لگ رہے تھے ان پہ تل لگے ہوئے تھے جیسے تل ہوتے ہیں. تو ضمیر صاحب نے مجھے کہا کہ ان سے پوچھو کیا ہے ان کو تلوں کو آپ کیا کہتے ہیں عربی میں یعنی ما ہذا یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہے سم 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 سم. تو انہوں نے پھر ہم سے پوچھا ضمیر صاحب سے کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں. تو ضمیر صاحب نے کہا ہم کہتے ہیں تل تل. کیا بات ہے جناب. یعنی وہ ایک ابلتا تھا. یاد رکھیے ضمیر صاحب کا مزہ ایسا ہے جیسے بغیر کسی سہارے کے کوئی بیل پھوٹ پڑتی ہے. اتنا یعنی مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں
ان کا جو ہے 10% بھی اگر مل جائے ہمیں ان کی بے ساختگی تو ہم سمجھے ہماری زندگی سوارت گئی. خود اتنا بڑے مزاح گو مشتاق احمد اس دور کے جو ہیں سب سے نمائندہ ہیں اور انہوں نے ضمیر جعفری صاحب کے بارے میں یہ بات کی ہے. اچھا ماشاءاللہ کہ وہ تو بنیادی طور پہ انہوں نے بات کیا کہ ان کے ہاں بڑا بے ساختہ پن ہے. بالکل. اور یہ کسی اور جیسے نثر میں بے ساختہ پن ہے پطرس میں ایسا نظم میں بے ساختہ پن جو ہے نا یہ ضمیر جعفری صاحب. کیا بات ہے. اچھا سر مجھے ایک اور مزے کی بات بتائیں کہ آپ کو اپنی شاعری بھی یاد ہے ماشاءاللہ. آپ کو صرف ایک بات ہی بتاؤں؟ میں ابھی بہت ساری باتیں پوچھیے. ابھی بہت ساری باتیں پوچھوں گی. اچھا آپ کو شعر یاد کیسے رہتے ہیں؟ اپنے بھی یاد رہتے ہیں، آپ اپنے جتنے بھی اور دوسرے شعراء ہیں ان کے بھی یاد رہتے ہیں؟ اس کے لیے کیسے یاد رہتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا عجیب سوال کیا. اصل میں دلچسپ جس چیز سے بھی دلچسپی ہو نا آدمی کو وہ یاد رہتی ہے. بچے کو غبارے یاد رہتے ہیں، بچے کو ٹافیاں یاد رہتی ہیں. اسی طرح جو ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے فضل سے جو کچھ کہا ہے آج تک اردو میں، پنجابی میں، فارسی میں بھی میں نے شاعری کی ہے تو وہ مجھے یاد ہے. آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ میں نے اسے اتنی دفعہ پڑھا ہے کہ وہ تمرین جو ہے اور وہ تکرار جو ہے اس سے میرے حافظے میں تو وہ مجھے آپ دیکھیں میں نے اپنا میرا جو دیوان ہے کاپی پہ جو لکھا ہوتا ہے اس میں بس پہلا لفظ لکھا ہوتا ہے. بالکل. اور آگے وہ آگے مجھے ایک دم یاد آ جاتا ہے. جی سر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون بات کر رہے ہیں؟ جاوید بول رہا ہوں یو کے سے. کون بات کر رہے ہیں؟ جاوید بول رہے ہیں یو کے سے. یو کے کا موسم کیسا ہے؟ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں جی. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ یہ آج انور مسعود صاحب کو بلایا، یہ تو بہت ہی اچھے شاعر ہیں. بالکل. ہمارے جو کالرز ہیں ان کی فرمائش تھی کہ شاعر کو بلائیں تو ہم نے کہا سونے پہ سہاگا شاعر اور مزاحیہ شاعر کو کیوں نہ بلایا جائے. اور اوپر سے انور میرا مسعود تعلق صاحب. گجرات سے ہے جی. اچھا آپ کا تعلق گجرات سے ہے. آپ پلیز انور صاحب سے بات کیجئے. جی بات کرا. جی فرمائیے. جی انور صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. آپ کی شاعری میں اکثر جناب بھینس کا بڑا ذکر سنا ہے. ہاں آپ کو کیا رغبت ہے یہ بتائیں. جی ہاں بڑی میری شاعری میں بھینس بہت ہے. میں آپ کی تائید کرتا ہوں اور بڑی بلکہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو ایک راستے میں ایک خاتون نے کہا کہ وہ ماجالا پائی جانتا ہے پیا. تو میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا بی بی میں گجرات سے ہوں اور میرا تعلق جو اور میں نے بھینس پہ نظم لکھی ہے تو تم مجھے ماہی بال کیوں نہیں کہہ لیتی تاکہ تمہیں کہنے کا مزہ آئے اور مجھے سننے کا مزہ آئے. یہ تو اپنے شعروں کو وزنی کرنے کے لیے آپ بھینس کا ذکر اچھا کرتے ہیں. ایک بھینس پر ایک شعر سنیے کہ یہ ذرا ایک بھینس چھوٹی ہوتی ہے ایک بڑی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی بھینس ہے جو ساری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے. اس کو میں کہتا ہوں جیسے آپ کا ٹیلی ویژن ہے گلوبل ہے وہ گلوبل بفلو ہے، بہت بڑی بھینس ہے. آپ سمجھ جائیں گی کہ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے. اب اس لاٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے. مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے. یہ ایک گلوبل بھینس ہے. آج ایک نئی بات پتہ چلی ہے کہ پی ٹی وی گلوبل ایک بھینس ہے. جاوید صاحب آپ اور کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی انور صاحب سے یہ پوچھ رہے تو اور کسی جانور پہ بھی انہوں نے کوئی شعر کہا ہے؟ اور کسی جانور پہ بھی کوئی شعر کہا ہے؟ جی نہیں میری شاعری کو چڑیا گھر تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ زیادہ بھینس کا تذکرہ آیا ہے بلکہ میری جو پہلی نظم زیادہ مقبول ہوئی وہ بھینس والی تھی. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ اس کا مصرع ایک ضرب المثل ہو گیا ہے کہ تو کی جانے پولیے آپ کو بھی آتا ہے آپ کو بھی آتا ہے پولیے مجھے نارکلی. کب آ رہے ہیں یو کے؟ جی یو کے کب آ رہے ہیں؟ میں یو کے سے ابھی واپس آیا ہوں. آپ نے مس کر